بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامی ہب کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید شہزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید اسلامی ہب۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 جانشینوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ یہ جنگ اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی عظیم جنگ ہے۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت خاک میں مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کافی کم تھی، اس کے باوجود مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ سن 2 ہجری میں مدینے میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کفار مکہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو، اور ان کا مقصد انتقام تھا۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدوں کی تعداد 313 اور کفار مکہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 جانباز اور جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مختصر سے لشکر کو لے کر مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کارواں کا جائزہ لیا، اور جو اس کارواں میں کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ حضرت عمر ابن وقاص کے کم سن سپاہی بھی موجود تھے۔ انہیں جب واپسی کے لیے کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جذبہ شہادت دیکھ کر انہیں شامل جہاد رہنے کی اجازت عطا فرما دی۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 313 تھی، ان میں 60 مہاجر اور 253 انصار تھے۔ چلتے چلتے بے نظیر اور بے مثال لشکر 16 رمضان المبارک بروز جمعرات کو میدان بدر پہنچ گیا۔ ادھر مکہ معظمہ سے قریش مکہ بڑی ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ 1000 آدمیوں کا لشکر تھا، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ 17 رمضان المبارک کی مبارک شب تھی۔ تمام مجاہدین اسلام آرام کر رہے تھے، مگر ایک حضور سرور کائنات کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعاؤں میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ پھر آپ نے مجاہدین اسلام کی صف بندی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے۔ ادھر مشرکین مکہ بھی بمقابل صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ایسا دلکش نظارہ زمین و آسمان میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایک طرف وہ مشرکین تھے جن کے سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، دوسری طرف وہ مومنین کامل تھے جن کے دل ایمان سے روشن تھے۔ چنانچہ میدان بدر میں اپنے جانثار اور وفادار سپاہیوں کو دیکھا، ان کی بے سر و سامانی کو بھی دیکھا اور کم تعداد کو بھی دیکھا۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خدا سے التجا کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا اسے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر نفوس ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تمام روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب دعائیں کی، اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ دستور عرب کے مطابق جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو مشرکین میں سے عتبہ بن ربی اپنے بھائی شیبہ بن ربی اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ میدان کارزار میں نکلا، اور لشکر اسلام میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابل ہوئے، اور انہوں نے بہت جلدی تینوں کو وصال جہنم کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اسلام میں لشکر ناروں سے گونج اٹھا۔ کفار کے خیموں میں ہلچل مچ گئی اور مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔
دیکھتے ہی دیکھتے حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار دشمن پر برق بن کر ٹوٹی۔ وہ فوج تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ غرور و تکبر مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں اللہ کے وعدے کی سچائی سے غیبی مدد کے ذریعے فتح نصیب ہوئی۔ حق و صداقت کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور باطل کا سر ندامت سے جھک گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایسی شکست ملی کہ جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ بدر سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ چنانچہ اس عظیم واقعے کے بعد لوگوں کو اسلام کی صداقت پر کامل یقین آ گیا اور لوگ فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔